اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دجال کا قتل اور انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ۔ حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عیسیٰ بن مریم دجال کو لط کے دروازے پر قتل کریں گے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 420، ترمذی شریف حدیث نمبر 2244۔ لط کا مقام تل ابیب سے جنوبی مشرق میں 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ اس شہر کی آبادی 1999 کے سروے کے مطابق 61,100 ہے۔ یہاں اسرائیل نے دنیا کا جدید ترین سیکیورٹی سے لیس ایئرپورٹ بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ بذریعہ طیارہ فرار ہونا چاہے اور اسی ایئرپورٹ پر قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں اور یہودیوں کے خدا کانے دجال کو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ انسانیت کے ناسوروں کو ختم کرنے کے لیے ان کے جسم کو کاٹ کر الگ کرنا ہوتا ہے، اور یہ عمل جہاد ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2239۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں۔ چنانچہ اس لڑائی میں مسلمان تمام یہودیوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے تو پتھر اور درخت یوں کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ادھر میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو مار ڈال، مگر غرقت نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ بے جان چیزوں کو بھی زبان عطا فرما دے گا اور وہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ یہودیوں کا شر اور فتنہ صرف انسانیت کے لیے ہی نقصان دہ نہیں ہے بلکہ ان کی ناپاک حرکتوں کے اثرات بے جان چیزوں پر بھی پڑے ہیں۔ صنعتی انقلاب کے نام پر ماحولیاتی انوائرمنٹ کو خراب کر کے جنگلات کے جنگلات تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اللہ کی دشمن اس قوم نے جس طرح دنیا کو جنگوں کی بھٹی میں جھونکا ہے، اس کے اثرات سے زمین کا ذرہ ذرہ متاثر ہوا ہے۔ اسرائیل نے جب سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا ہے، اسی وقت سے وہاں غرقت کے درخت لگانا شروع کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہودی اس درخت کو جگہ جگہ لگاتے ہیں۔ ممکن ہے اس درخت کے ساتھ ان کی کوئی خاص نسبت ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفصل حدیث۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زورا میں جنگ ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زورا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب ایک شہر ہے جو نہروں کے درمیان ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بدتر مخلوق اور میری امت کے جابر لوگ وہاں رہتے ہیں۔ ان پر 4 قسم کا عذاب مسلط کیا جائے گا: جنگوں کا، دھس جانے کا، پتھروں کا اور شکلیں بگڑ جانے کا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سوڈان والے نکلیں گے اور عرب سے باہر آنے کا مطالبہ کریں گے یہاں تک کہ وہ عرب بیت المقدس یا اردن پہنچ جائیں گے، اسی دوران اچانک 360 سواروں کے ساتھ سفیانی نکل آئے گا یہاں تک کہ وہ دمشق آئے گا۔ اس کا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرے گا جس میں بنی کلب کے 30,000 افراد اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں۔ سفیانی ایک لشکر عراق بھیجے گا جس کے نتیجے میں زورا میں 1 لاکھ افراد قتل کیے جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد وہ کوفہ کی جانب تیزی سے بڑھیں گے اور اس کو لوٹیں گے۔ اسی دوران مشرق سے ایک سواری دابا نکلے گی جس کو بنو تمیم کو شعیب بن صالح نامی شخص چلا رہا ہوگا۔ چنانچہ یہ شعیب بن صالح سفیانی کے لشکر سے کوفہ کے قیدیوں کو چھڑا لے گا اور سفیانی کی فوج کو قتل کر دے گا۔ سفیانی کے لشکر کا ایک دستہ مدینہ کی جانب نکلے گا اور وہاں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا۔ اس کے بعد یہ لشکر مکہ کی جانب چلے گا اور جب مکہ سے پہلے بیدا پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا اور کہے گا کہ اے جبرائیل، ان کو عذاب دو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اپنے پیروں سے ٹھوکر ماریں گے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گا، سوائے 2 آدمیوں کے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ دونوں سفیانی کے پاس آئیں گے اور لشکر کے دھسنے کی خبر سنائیں گے تو وہ یہ خبر سن کر گھبرائے گا نہیں۔ اس کے بعد قریش قسطنطنیہ کی جانب آگے بڑھیں گے تو سفیانی رومیوں کے سردار کو یہ پیغام بھیجے گا کہ ان مسلمانوں کو میری طرف بڑے میدان میں بھیج دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رومی سردار ان کو سفیانی کے پاس بھیج دے گا، لہٰذا سفیانی ان کو دمشق کے دروازے پر پھانسی دے دے گا۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صورتحال یہاں تک پہنچ جائے گی کہ سفیانی ایک عورت کے ساتھ دمشق کی مسجد میں مجلس گھومے گا، اور جب وہ سفیانی محراب پہ بیٹھا ہوگا تو وہ عورت اس کی ران کے پاس آئے گی اور اس پر بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا، تم ہلاک ہو، تم ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس پر سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد دمشق میں ہی اس مسلمان کی گردن اڑا دے گا۔
اور ہر اس شخص کو قتل کر دے گا جو اس کی بات میں اس سے اختلاف کرے گا۔ یہ واقعات حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے ہوں گے۔ اس کے بعد اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جابر لوگوں، منافقوں اور ان کے اتحادیوں اور ہم نواؤں کا وقت ختم کر دیا ہے اور تمہارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہترین شخص کو امیر مقرر کیا ہے، لہٰذا مکہ پہنچ کر اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وہ مہدی ہیں اور ان کا نام احمد ابن عبداللہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس پر عمران بن حسین خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سفیانی کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بنی اسرائیل کے قبیلے کنانہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کے جسم پر 2 قطوانی چادریں ہوں گی، اس کے چہرے کا رنگ چمکدار ستارے کی مانند ہوگا، اس کے داہنے گال پر کالا تل ہوگا، وہ 40 سال کے درمیان ہوگا۔ حضرت مہدی سے بیعت کے لیے شام سے ابدال و اولیاء نکلیں گے اور مصر سے معزز افراد، دینی اعتبار سے اور مشرق سے قبائل آئیں گے، یہاں تک کہ مکہ پہنچیں گے۔ اس کے بعد زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر شام کی طرف کوچ کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ہر اول دستے پر مامور ہوں گے اور میکائیل علیہ السلام پچھلے حصے پر ہوں گے۔ زمین و آسمان والے چرند و پرند اور سمندر میں مچھلیاں ان سے خوش ہوں گی۔ ان کے دور حکومت میں پانی کی کثرت ہو جائے گی، نہریں وسیع ہو جائیں گی، زمین اپنی پیداوار دگنی کر دے گی اور خزانے نکال دے گی۔ چنانچہ وہ شام آئیں گے اور سفیانی کو اس درخت کے نیچے قتل کریں گے جس کی شاخیں بحریہ تبریہ کی طرف ہیں۔ اس کے بعد وہ قبیلہ کلب کو قتل کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنگ کلب کے دن غنیمت سے محروم رہا وہ نقصان میں رہا، خواہ اونٹ کی نکیل ہی کیوں نہ ملے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سفیانی لشکر سے قتال کس طرح جائز ہوگا حالانکہ وہ موحد ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے حذیفہ، اس وقت وہ ارتداد کی حالت میں ہوں گے۔ حضرت مہدی اپنے ہمراہ ایمان والوں کو لے کر روانہ ہوں گے اور دمشق پہنچیں گے، پھر اللہ ان کی طرف ایک رومی کو ماں لشکر کے بھیجے گا۔ یہ ہرکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم کا بادشاہ تھا کی 5ویں نسل سے ہوگا، اس کا نام تبارہ ہوگا، وہ بڑا جنگجو ہوگا، سو تم اس سے 7 سال کے لیے صلح کرو گے، لیکن رومی یہ صلح پہلے ہی توڑ دیں گے جیسا کہ گزر چکا ہے، چنانچہ تم اور وہ اپنے عقب کے دشمن سے جنگ کرو گے اور فاتح بن کر غنیمت حاصل کرو گے۔ اس کے بعد تم سرسب سطح مرتفع میں آؤ گے، اسی دوران ایک رومی اٹھے گا اور کہے گا کہ سلیب غالب آئی ہے، یعنی یہ فتح سلیب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ سن کر ایک مسلمان سلیب کی طرف بڑھے گا اور سلیب کو توڑ دے گا اور کہے گا اللہ ہی غلبہ دینے والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت رومی دھوکہ کریں گے اور وہ دھوکے کے ہی لائق تھے، تو مسلمانوں کی وہ جماعت شہید ہو جائے گی، ان میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔ اس وقت وہ تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے عورت کی مدت حمل کے برابر تیاری کریں گے، پھر مکمل تیاری کرنے کے بعد وہ 8 جھنڈوں میں تمہارے خلاف نکلیں گے۔ مسند احمد کی روایت میں 80 جھنڈوں کا ذکر ہے۔ دونوں روایت میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ تمام کفار کل 8 جھنڈوں میں ہوں گے اور پھر ان میں سے ہر ایک کے تحت مزید جھنڈے ہوں گے، اس طرح مل کر 80 جھنڈے ہوں گے۔ ہر جھنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اناتاکیہ کے قریب اماک نامی مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ہیرا اور شام کا ہر نصرانی سلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ سنو، جو کوئی بھی نصرانی زمین پر موجود ہے وہ آج نصرانیت کی مدد کرے۔ اب تمہارے امام مسلمانوں کو لے کر دمشق سے کوچ کریں گے اور اناتاکیہ کے اماک کے علاقے میں آئیں گے، پھر تمہارے امام شام والوں کے پاس پیغام بھیجیں گے کہ میری مدد کرو، اور مشرق والوں کی جانب پیغام بھیجیں گے کہ ہمارے پاس ایسا دشمن آیا ہے جس کے 17 امیر یعنی کمانڈر ہیں، ان کی روشنی آسمان تک جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماک کے شہداء اور دجال کے خلاف شہداء میری امت کے افضل الشہداء ہوں گے۔ لوہا لوہے سے ٹکرائے گا، یعنی تلواریں ٹوٹ کر گریں گی، یہاں تک کہ ایک مسلمان کافر کو لوہے کی سیخ سے مارے گا اور اس کا سر پھاڑے گا اور 2 ٹکڑے کر دے گا، باوجود اس کے کہ اس کافر کے جسم پر ذرہ ہوگی۔ تم ان کا اس طرح قتل عام کرو گے کہ گھوڑے خون میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا، چنانچہ جسم میں پار اتر جانے والے نیزے سے مارے گا اور کاٹنے والی تلوار سے ضرب لگائے گا، اور فرات کے ساحل سے ان پر خراسانی کمانوں سے تیر برسائے گا، چنانچہ وہ خراسان والے اس دشمن سے 40 دن سخت جنگ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرق والوں کی مدد فرمائے گا، چنانچہ ان کافروں میں سے 9,99,000 قتل ہو جائیں گے، اور باقی کا ان کی قبروں سے پتہ لگے گا کہ کل کتنے مردار ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جو مشرق کے مسلمانوں کا محاذ ہوگا، وہاں پھر آواز لگانے والا مشرق میں آواز لگائے گا، اے لوگوں، شام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے اور تمہارا امام بھی وہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس دن مسلمانوں کا بہترین مال وہ سواریاں ہوں گی جن پر سوار ہو کر وہ شام کی طرف جائیں گے، اور وہ خچر ہوں گے جن پر روانہ ہوں گے، اور مسلمان حضرت مہدی کے پاس اماک یعنی شام پہنچ جائیں گے۔
تمہارے امام یمن والوں کو پیغام بھیجیں گے کہ میری مدد کرو، تو وہ 70,000 یمنی عدن کی جوان اونٹنیوں پر سوار ہو کر اپنی بند تلواریں لٹکائے آئیں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے سچے بندے ہیں، نہ تو انعام کی طلبگار ہیں اور نہ روزی کی تلاش میں آئے ہیں، بلکہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ امک انطاکیہ میں حضرت مہدی کے پاس آئیں گے۔ یمن والوں کو یہ پیغام جنگ شروع ہونے سے پہلے بھیجا جائے گا۔ وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رومیوں سے گھمسان کی جنگ کریں گے، چنانچہ 30,000 مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ کوئی رومی اس روز یہ آواز نہیں سن سکے گا، یہ وہ آواز ہے جو مشرق والوں میں لگائی جائے گی، جس کا ذکر اوپر گزرا ہے۔ اور تم قدم بقدم چلو گے تو تم اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہترین بندوں میں سے ہوگے۔ اس دن نہ تم میں کوئی زانی ہوگا اور نہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والا، اور نہ کوئی چور ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بنی آدم میں ایسا کوئی فرد نہیں جس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی ہو سوائے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے، کیونکہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے صاف کپڑا میل سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی نے پہلے گناہ کیا بھی تھا تو توبہ کرنے کے بعد بالکل صاف ہو چکا ہے۔ روم کے علاقے میں تم جس قلعے سے بھی گزرو گے اور تکبیر کہو گے تو اس کی دیواریں گر جائیں گی، چنانچہ تم ان سے جنگ کرو گے اور جیت جاؤ گے، یہاں تک کہ تم کفر کے شہر قسطنطنیہ میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر تم 4 تکبیریں لگاؤ گے جس کے نتیجے میں اس کی دیوار گر جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ اور روم کو ضرور تباہ کرے گا، پھر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، تم وہاں 4 لاکھ افراد قتل کرو گے اور وہاں سے سونے اور جواہرات کا بڑا ذخیرہ نکالو گے، تم دارالبلات یعنی وائٹ ہاؤس میں قیام کرو گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دارالبلات کیا ہے؟ فرمایا بادشاہ کا محل۔ اس کے بعد تم وہاں 1 سال قیام کرو گے، وہاں مسجد تعمیر کرو گے، پھر وہاں سے کوچ کرو گے اور ایک شہر میں آؤ گے جس کو قرد ماریہ کہا جاتا ہے۔ تو ابھی تم خزانے تقسیم کر رہے ہوگے کہ سنو گے کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ دجال تمہاری غیر موجودگی میں ملک شام میں تمہارے گھروں میں گھس گیا ہے، لہٰذا تم واپس آؤ گے، حالانکہ یہ جھوٹی خبر ہوگی۔ سو تم بیسان کی کھجوروں کی رسی سے اور لبنان کے پہاڑ کی لکڑی سے کشتیاں بناؤ گے، پھر تم ایک شہر جس کا نام عکا، یہ حیفا کے قریب اسرائیل کا ساحلی شہر ہے، وہاں سے 1000 کشتیوں میں سوار ہوگے۔ اس کے علاوہ 500 کشتیاں ساحل اردن سے ہوں گی۔ اس دن تمہارے 4 لشکر ہوں گے، ایک مشرق والوں کا، دوسرا مغرب کے مسلمانوں کا، تیسرا شام والوں کا، چوتھا اہل حجاز کا۔ تم اتنے متحد ہوگے گویا کہ تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے آپس کی بغض و عداوت کو ختم کر دے گا، چنانچہ جہازوں میں سوار ہو کر عکا سے روم کی طرف چلو گے۔ ہوا تمہارے اس طرح تابع کر دی جائے گی جیسے سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے لیے کی گئی تھی، اس طرح تم روم پہنچ جاؤ گے۔ جب تم شہر روم کے باہر پڑاؤ کیے ہوگے تو رومیوں کا ایک بہت بڑا راہب جو صاحب کتاب بھی ہوگا، غالباً ویٹیکن کا پاپ ہوگا، تمہارے پاس آئے گا اور پوچھے گا کہ تمہارا امیر کہاں ہے۔ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ ہے، چنانچہ وہ راہب ان کے پاس بیٹھ جائے گا اور ان سے اللہ کی صفت، فرشتوں کی صفت، جنت و جہنم کی صفت اور آدم علیہ السلام اور انبیاء کی صفت کے بارے میں سوال کرتے کرتے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ جائے گا۔ امیر المومنین کے جواب سن کر وہ راہب کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا دین اللہ اور نبیوں والا دین ہے، وہ اللہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین سے راضی نہیں ہے۔ وہ راہب مزید سوال کرے گا کیا جنت والے کھاتے پیتے ہیں؟ تو امیر المومنین جواب دیں گے ہاں۔ یہ سن کر راہب کچھ دیر کے لیے سجدے میں گر جائے گا، اس کے بعد کہے گا اس کے علاوہ میرا کوئی دین نہیں ہے اور یہی موسیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا۔ نیز تمہارے نبی کی صفت ہمارے ہاں انجیل برقلیت میں اس طرح ہے کہ وہ نبی سرخ اونٹنی والے ہوں گے اور تم ہی اس شہر روم کے مالک ہو، سو مجھے اجازت دو کہ میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو اسلام کی دعوت دوں، اس لیے کہ نہ ماننے کی صورت میں عذاب ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ چنانچہ یہ راہب جائے گا اور شہر کے مرکز میں پہنچ کر زوردار آواز لگائے گا اے روم والو، تمہارے پاس اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آئی ہے جن کا ذکر تورات و انجیل میں موجود ہے، ان کا نبی سرخ اونٹنی والا تھا، لہٰذا ان کی دعوت پر لبیک کہو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ سن کر شہر والے غصے میں اس راہب کی طرف دوڑیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسی آگ بھیجے گا جو لوہے کے ستونوں کی مانند ہوگی، یہاں تک کہ یہ آگ مرکز شہر تک پہنچ جائے گی۔ پھر امیر المؤمنین کھڑے ہوں گے اور کہیں گے لوگو راہب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راہب تنہا ہی ایک جماعت کو بھیجے گا اپنی شہادت سے پہلے۔ ترتیب شاید یہ ہو کہ جب وہ شہر جا کر دعوت دے گا تو ایک جماعت اس کی بات مان کر شہر سے باہر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی اور باقی اس کو شہید کر دیں گے۔ پھر امیر المؤمنین جنگ کے لیے کھڑے ہوں گے، واللہ عالم۔ گزشتہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مسلمان 4 تکبیریں لگائیں گے جس کے نتیجے میں شہر کی دیوار گر جائے گی۔ اس شہر کا نام روم اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ لوگوں سے اس طرح بھرا ہوگا جیسے دانوں سے بھرا ہوا انار ہوتا ہے۔ جب دیوار گر جائے گی مسلمان شہر میں داخل ہو جائیں گے تو پھر 6 لاکھ افراد کو قتل کریں گے اور وہاں سے بیت المقدس کے زیورات اور تابوت نکال لیں گے۔ اس تابوت میں سکینہ یعنی آرک آف دا کووننٹ ہوگا، بنی اسرائیل کا دسترخوان ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور توریت کی تختیاں ہوں گی، سلیمان علیہ السلام کا منبر ہوگا اور من کی 2 بوریاں ہوں گی۔
جو بنی اسرائیل پر اترتا تھا، وہ من جو سلوا کے ساتھ اترتا تھا، وہ من دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ وہاں کیسے پہنچا؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی اور انبیاء کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بھیجا اور اس نے بیت المقدس میں 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور فارس کے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف جائے اور ان کو بخت نصر سے نجات دلائے۔ چنانچہ اس نے ان کو چھڑوایا اور بیت المقدس میں واپس لا کر آباد کیا۔ آگے فرمایا اس طرح وہ بیت المقدس میں 40 سال تک اس کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ وہی حرکتیں کرنے لگے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے بنی اسرائیل اگر تم دوبارہ جرائم کرو گے تو ہم بھی دوبارہ تم کو دردناک سزا دیں گے۔ سو انہوں نے دوبارہ گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی بادشاہ ٹائٹس کو مسلط کر دیا، جس نے ان کو قیدی بنایا اور بیت المقدس کو 70 قبل مسیح میں تباہ و برباد کر کے تابوت، خزانے وغیرہ ساتھ لے گیا۔ اس طرح مسلمان وہی خزانے نکالیں گے اور اس کو بیت المقدس میں واپس لے آئیں گے۔ اس کے بعد مسلمان کوچ کریں گے اور قاطع نامی شہر میں پہنچیں گے۔ یہ شہر اس سمندر کے کنارے ہے جس میں کشتیاں نہیں چلتی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کشتیاں کیوں نہیں چلتی؟ فرمایا کیونکہ اس میں گہرائی نہیں ہے اور یہ جو تم سمندر میں موجیں دیکھتے ہو اللہ نے ان کو انسانوں کے لیے نفع حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے۔ سمندر میں گہرائیاں اور موجیں ہوتی ہیں، چنانچہ انہی گہرائیوں کی وجہ سے جہاز چلتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بات پر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ توریت میں اس شہر کی تفصیل یہ ہے، اس کی لمبائی 1000 میل اور انجیل میں اس کا نام فرا یا قرا ہے، اور اس کی لمبائی انجیل کے مطابق 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 360 دروازے ہیں، ہر دروازے سے 1,00,000 جنگجو نکلیں گے۔ مسلمان وہاں 4 تکبیریں لگائیں گے تو اس کی دیوار یا اس وقت جو بھی حفاظتی نظام ہوگا گر جائے گی۔ اس طرح مسلمان جو کچھ وہاں ہوگا سب غنیمت بنا لیں گے۔ پھر تم وہاں 7 سال رہو گے، پھر تم وہاں سے بیت المقدس واپس آؤ گے تو تمہیں خبر ملے گی کہ اصفہان میں یہودیہ نامی جگہ میں دجال نکل آیا ہے۔ اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے خون اس پر جم گیا ہو، دوسری روایت میں اس کو پھلی کہا گیا ہے، اور دوسری آنکھ اس طرح ہوگی جیسے گویا ہو ہی نہ، یعنی جیسے ہاتھ پھیر کر پچکا دیا گیا ہو۔ وہ ہوا میں ہی پرندوں کو پکڑ کر کھائے گا۔ اس کی جانب سے 3 زوردار چیخیں ہوں گی جس کو مشرق و مغرب والے سب سنیں گے۔ وہ دم کٹے گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 گز ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں کے نیچے 70,000 افراد آ جائیں گے۔ 70,000 یہودی دجال کے پیچھے ہوں گے جن کے جسموں پر تیجانی چادریں ہوں گی۔ تیجانی چادریں بھی تلسان کی طرح سبز چادر کو کہتے ہیں۔ چنانچہ جمعے کے دن صبح کی نماز کے وقت جب نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی تو جیسے ہی حضرت مہدی متوجہ ہوں گے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پائیں گے۔ وہ آسمان سے تشریف لائیں گے، ان کے جسم پر 2 کپڑے ہوں گے، ان کے بال اتنے چمکدار ہوں گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کے پاس جاؤں تو کیا ان سے گلے مل لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ ان کی یہ آمد پہلی آمد کی طرح نہیں ہوگی کہ جس میں وہ بہت نرم مزاج تھے، بلکہ تم ان سے اس ہیبت کے عالم میں ملو گے جیسے موت کی ہیبت ہوتی ہے۔ لوگوں کو جنت میں درجات کی خوشخبری دیں گے۔ اب امیر المومنین ان سے کہیں گے کہ آگے بڑھیے اور لوگوں کو نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، سو آپ ہی نماز پڑھائیے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت کامیاب ہو گئی جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پھر فرمایا دجال آئے گا، اس کے پاس پانی کے ذخائر اور کھانے پینے کا سامان ہوگا۔ آسمان کو حکم دے گا کہ برس تو وہ برس پڑے گا، زمین کو حکم دے گا کہ اپنی پیداوار اگا تو وہ اگا دے گی۔ اس کے پاس سریت کا پہاڑ ہوگا، اس سے مراد تیار کھانا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے اس طرح آج ڈبہ پیک تیار کھانا بازار میں دستیاب ہے اسی طرح ہو، اور جس میں گھی کا چشمہ ہوگا یا بڑی نالی ہوگی۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ صرف پہاڑ نہیں ہوں گے بلکہ اس میں گھی بھی ہوگا، یعنی تیار شدہ کھانا ہوگا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے گا جس کے والدین مر چکے ہوں گے، تو وہ دجال اس دیہاتی سے کہے گا کیا خیال ہے اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر کے اٹھا دوں تو کیا تو میرے رب ہونے کی گواہی دے گا؟ فرمایا کہ وہ دیہاتی کہے گا کہ کیوں نہیں۔ فرمایا اب دجال 2 شیطانوں سے کہے گا کہ اس کے ماں باپ کی شکل اس کے سامنے بنا کر پیش کر دو، چنانچہ وہ دونوں تبدیل ہو جائیں گے، ایک اس کے باپ کی شکل میں اور دوسرا اس کی ماں کی شکل میں۔ پھر وہ دونوں کہیں گے کہ اے بیٹے اس کے ساتھ ہو جا، یہ تیرا رب ہے۔ وہ دجال تمام دنیا میں گھومے گا سوائے مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے۔ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کو فلسطین کے لد نامی شہر میں قتل کریں گے۔ اس وقت لد اسرائیل میں ہے۔ السنن الوردہ فی الفتن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1110۔ یہ روایت مزید باقی ہے اور یاجوج ماجوج سے لے کر قیامت تک کی علامات اس میں بیان کی گئی ہیں، لیکن چنانچہ ہمارا موضوع دجال ہے اس لیے اسی پر اکتفا کیا ہے۔
یہ مکمل روایت ایک جگہ اگرچہ کہیں اور نہیں مل سکی، البتہ اس کے مختلف حصے نعیم بن حماد نے الفتن میں نقل کی ہیں۔ اس روایت کے کچھ حصے صحیح، کچھ ضعیف اور کچھ منکر ہیں۔ اس حدیث میں زورہ میں جنگ ہونے کا بیان ہے۔ لغت میں زورہ بغداد کو کہا گیا ہے۔ یہ نہروں دجلہ و فرات کے درمیان واقع ہے۔ تاریخی اعتبار سے دو نہروں کے درمیان کا علاقہ وہ تمام علاقہ ہے جو اس وقت ترکی سے لے کر شام تک ہوتا ہوا بصرہ تک جاتا ہے، یعنی فرات اور دجلہ کے درمیان کا مکمل علاقہ، جس کو انگلش میں میسوپوٹیمیا کہتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا اصل میں یونانی لفظ ہے جس کے معنی دو دریاؤں کے درمیان ہے۔ عراق کو بھی اسی وجہ سے میسوپوٹیمیا کہا گیا ہے کہ دجلہ و فرات کا زیادہ تر حصہ عراق سے ہی گزرتا ہے۔ مشرق سے ایک دابہ کے نکلنے کا ذکر ہے۔ اس کا ترجمہ ہم نے سواری سے کیا ہے۔ اس کو بنو تمیم کے شعیب ابن صالح نامی شخص چلا رہے ہوں گے۔ ممکن ہے یہ خراسان سے آنے والے لشکر کا حصہ ہوں۔ حضرت مہدی کو جنگ عماق کے موقع پر 3 جگہوں سے مدد آئے گی، شام سے، مشرق سے مراد خراسان اور یمن سے۔ حالانکہ ان کے علاوہ بھی کتنے مسلم ممالک ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو حضرت مہدی کو مدد انہی جگہوں سے آ رہی ہے جہاں اس وقت بھی مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد میں مصروف ہیں۔ اس روایت میں رومیوں سے صلح ٹوٹنے کے بعد عمق کی جنگ کا ذکر ہے۔ اس سے مراد عماق ہی ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر ان خراسانی کمانوں کے ذریعے تیر برسائے گا جو ساحل فرات پر ہوں گی۔ عماق سے دریائے فرات کا قریب ترین ساحل بھی بحریہ اسد بنتا ہے اور یہاں سے عماق کا فاصلہ 75 کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خراسان سے آنے والی کمانوں سے مراد توپ یا مارٹر ہو سکتے ہیں، اور یہ وہی خراسان کا لشکر ہوگا جس کے بارے میں فرات کے کنارے جنگ کرنے کا ذکر ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فتح روم کے لیے بحری جہاد کیا جائے گا۔ مجاہدین روم کا وہ شہر جہاں ان کا بڑا راہب ہوتا ہے فتح کرنے کے بعد قاطع شہر فتح کریں گے اور وہاں 7 سال تک رہیں گے، یعنی 6 سال رہیں گے اور 7ویں سال دجال آ جائے گا۔